بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا یہ ہمارا مقدماتی دورہ ہے اور آج اس کا 22واں درس ہے، اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے بانی مجلس کی فرمائش یا پبلک کی فرمائش، آیا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ہمارا اصل موضوع ہے۔ سب سے پہلے جب آپ کو مجلس کی دعوت ہو، توجہ رکھیے گا ایک ایک چیز پر، جب آپ کو مجلس کی دعوت ہو کہ آپ کو ہمارے ہاں مجلس پڑھنا ہے، تو چند چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو مشخص ہے کہ فلاں مخصوصی ہے، جیسے 13 رجب کو اگر آپ کو دعوت ہو رہی ہے تو پہلے سے واضح اور روشن ہے کہ میلاد حضرت امیر المومنین ہے۔ مثلا 25 رجب ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہاں پر میرے خیال میں پھر بھی پلٹ کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لفظوں میں پھر بھی اگر پوچھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا ضروری نہیں ہے، واضح ہے بعض تاریخ۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس مناسبت سے مجلس رکھی ہے انہوں نے، اور بانیان مجلس کیا چاہتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ان سے پوچھ لیں۔ اگر عشرہ ہے تو باقاعدہ عشرے کے بارے میں تو ضرور پوچھیں، ڈسکس کریں۔ خود میرے اپنے تجربات میں بھی یہ ہے کہ بعض بانیان کے ساتھ باقاعدہ اس پر میں نے گفتگو کی ہے کہ اگر عشرہ پڑھنا ہے آپ کے ہاں تو موضوع کیا ہونا چاہیے۔ چند موضوعات میں خود بیان کر دیتا ہوں، یہی موضوع چاہیے یا ان کے علاوہ آپ کو موضوعات چاہیے، تو جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ مجھے بتا دیں۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ مشخص آپ ان کے ساتھ بانی مجلس سے رائے لے کر یہ ہے۔ اگر ان سے نہیں تو وہاں پہ اگر آپ کا آنا جانا ہے تو وہاں کے جو اہم ذمہ دار افراد ہیں ان سے بھی آپ کا رابطہ ہوگا، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا موضوع بہتر رہے گا۔ اور اس میں یاد رکھیے 2 طرح سے اہم باتیں ہیں، یہ میرے حاضرین اور ناظرین سب اس بات پر توجہ کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہاں کے میزبان یا وہاں کا ماحول یہ کہتا ہے کہ آپ فضائل پڑھیں، یہاں پر فضائل کو پسند کیا جاتا ہے، اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ فضائل ہی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ جی میں تو تبلیغ کرتا ہوں، میں تو تبلیغانہ مولوی ہوں، میں تو تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ وہاں کا ماحول اگر تبلیغ کو پسند کرتا ہے تو آپ تبلیغاتی موضوع رکھیں، اگر فضائل کا موضوع پسند کرتا ہے تو آپ فضائلی رکھیں۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ بعض ہمارے معزز مہمان جو خطباء ہوتے ہیں وہ اس چیز کو عجیب سا بنا لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر فضائل والے ہیں تو وہ تبلیغ نہیں کرتے، تبلیغ والے ہیں تو وہ فضائل نہیں پڑھتے، اور بلکہ ایک دوسرے کو قصوروار بھی ٹھہراتے ہیں کہ جی ایسا پڑھنا چاہیے تھا، یہ ایسا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر وہاں کا مجمع، وہاں کا ماحول اگر فضائل کو زیادہ پسند کرتا ہے تو وہ بھی تبلیغ ہے، بلکہ تبلیغ اکبر ہے، جس کو فقہا نے کہا ہے فقہ اکبر۔ یہ دیکھیں ہمارے بعض لوگ اس کو کم رنگ کرتے ہیں، یہ کم لطفی ہے، پر یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ جس کو ہم بیان کریں، جس میں بالکل واضح اور روشن کریں کہ سب سے بڑی تبلیغ کا نام فضائل اہل بیت ہے۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس کو کم نہ سمجھیں، بھلے آپ ماہ رمضان ہی میں کیوں نہ جائیں۔ سب سے بڑی تبلیغ کیا ہے؟ فضائل اہل بیت۔ سب سے پہلے ان شخصیات کا تعارف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جتنا آپ ان کے بامعرفت ہو جائیں گے اتنی ہی زیادہ ان کی بات کو آپ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ایک ظاہری اور عقلی سی بات ہے۔ لیکن اگر فرض کرتے ہیں کہ وہاں پر لوگ بعض دفعہ تبلیغانہ گفتگو پسند کرتے ہیں، اخلاقیاتی گفتگو پسند کرتے ہیں، اور آپ فضائل ماشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو اس چیز کا لحاظ کرنا ہوگا کہ وہاں پر آپ اخلاقیاتی گفتگو کو موضوع قرار دیں، لیکن اس کے اندر بھی فضائل کو ضرور پڑھیں۔ یہ آپ طے کریں کہ فضائل آپ کو ہر مجلس میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا حصہ آپ فضائل کا کچھ رکھیں اور پھر باقی اخلاقیاتی گفتگو کا ہے۔ یا مجلس ترحیم ہے خصوصاً تو اس میں زیادہ موت کا موضوع ہوتا ہے، کردار اخلاقیات کا موضوع ہوتا ہے،
تو آپ اس کو مد نظر رکھیں گے۔ دوسری بات آغیون بہت اہم ہے، اس کا فن خطابت کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، یہ تجرباتی چیزیں ہیں جو آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کسی موضوع پر تیاری کر کے گئے، ٹھیک ہے، آپ کو پہلے نہیں کہا گیا کہ آپ نے یہی موضوع پڑھنا ہے یہ، اور اس طرح سے کوئی مخصوصی بھی نہیں تھی، لیکن آپ وہاں پر تیاری کر کے گئے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ ولایت پڑھیں گے، یعنی غدیر پڑھنا چاہتے ہیں، اور غدیر ضرور نہیں کہ فقط غدیر والے دن پڑھا جائے، آپ بڑے بڑے خطیبوں کو دیکھیں گے وہ عشرے میں بھی باقاعدہ غدیر پڑھتے ہیں۔ تو آپ سوچ کر گئے تھے غدیر پڑھنے کے لیے، اور وہاں پر جانے کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں کی فرمائش یہ آ گئی، یا بانی مجلس نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آغا آپ آج ہمیں مباہلہ سنائیں، ٹھیک ہے، یہ آیت تطہیر جناب سیدہ کی اور اہل بیت کی طہارت پر آپ گفتگو کریں۔ اب آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے، یہ سوال ہے اور بہت ٹیکنیکل سوال ہے۔ یہ ہے کہ اب آپ کیا کریں گے، جو آپ سوچ کر آئے ہیں وہ پڑھیں گے یا یہ پڑھنا چاہیے؟ یہ عنوان یہ ہے کہ آیا لوگوں کے کہنے سے، عنوان ذرا دیکھیے، لوگوں کے کہنے سے یا بانی مجلس کے کہنے پر آپ اپنا موضوع تبدیل کر دیں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اصل یہ ہے کہ تبدیل نہیں کرنا ہے، پہلے اصل پر ذہن رہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ آپ جس موضوع پر تقریر کی تیاری کر کے آئے ہیں آپ کو وہی پڑھنا ہے، آپ اپنے موضوع کو تبدیل نہیں کریں گے۔ یہ یوں واضح ہے کہ آپ کو وہاں پہ جا، کیونکہ اس کے چند وجوہات ہیں، ان میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے، بھلے وہ آپ کو موضوع آتا ہے، آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں کئی دفعہ، لیکن اس وقت آپ کی جتنی تیاری خود اس موضوع پر ہے اتنی اس پر نہیں ہے۔ حضور ذہنی جسے ہم کہتے ہیں، حضور ذہنی آپ کا اس نئے موضوع کے لیے نہیں ہے اتنا جتنا آپ اس کی پوری جم بندی کر کے آئے ہوئے ہیں، آپ پروفیشنل خطیب ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے اس حوالے سے یہ ہے کہ جو آپ کا یہ موضوع ہے جس کی تیاری کر کے ہیں وہی ضروری ہے کہ آپ اسی کو لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ ان سے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے بھی آپ بانی مجلس سے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ آپ کا، لیکن یہ انشاءاللہ پھر کبھی سے، ابھی فی الحال آج جو موضوع سوچ کر، میرے سامنے ایک بہت بڑے خطیب تھے ایک جگہ پر، تو ان سے آ کر بانیان مجلس اور ایک دو جوانوں نے کہا کہ اگر آپ یہ موضوع پڑھیں، انہوں نے کہا نہیں میں تو وہی پڑھوں گا جو سوچ کر آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑا سا موضوع بھی متنازع تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ابھی بعد میں بات کرتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ آپ نے موضوع چینج نہیں کرنا ہے، الا یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں اور آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، واقعی ایک ضرورت ہے یہاں پر اس موضوع کی، اور یہ پرابلم ہے یہاں پر، اور اس طرح سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو پھر آپ موضوع چینج کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر ایک شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ پھر کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ موضوع سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ سینسٹیو سمجھتے ہیں؟ متنازع موضوع نہ ہو، ٹھیک ہے، حساس موضوع نہ ہو کہ آپ کی گفتگو کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر دنگا فساد شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، اختلاف بین المومنین ہو جائے یا بین المسلمین ہو جائے، یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اختلافی موضوع آپ نے پھر بھی نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ خطیب کی، آپ عالم ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ ذاکر ہیں، آپ اس حوالے سے ایک ذمہ دار فرد ہے، مذہبی اعتبار سے ذمہ دار ہونے کا ثبوت فراہم کرنا ہے آپ نے، تو آپ نے اپنا موضوع عزیزان بالکل بھی چینج نہیں کرنا ہے۔ پہلا نمبر، اگر چینج کرنا بھی ہے تو اس شرط کے ساتھ کہ وہ موضوع سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ وہاں پر آپ اس اعتبار سے آپ اپنی گفتگو کو کریں گے، اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی جہاں بھی جائیں سب سے پہلے موٹی موٹی معلومات ضرور لیں، اور پتہ ہے کہ مثلا اس علاقے کے اندر یہ موضوع بہت حساس ہے، ٹھیک ہے، اور اس علاقے میں یہ موضوع بہت حساس ہے۔ چلے میں آپ اپنی بات کرتا ہوں، میں خود ایک علاقے میں گیا، رحیم یارہاں کا علاقہ ہے، تاکہ ہمارے ناظرین تک یہ بات بھی پہنچے کہ رحیم یارہاں کے علاقے میں مجھے ایک مجلس پڑھنا تھی، تو مجھے وہاں پر بتایا گیا بیویوں کے نام نہیں لیے جاتے۔ ایسی بعض ہیں جگہ کہ جہاں پر بیویوں کے اصلا نام نہیں لیے جاتے، اور مجھے 21 ماہ رمضان کی مجلس پڑھنا تھی،
یہ مجھے انہوں نے پہلے بتا دیا، اور یہ ساتھ کہا کہ آگا اگر آپ نے نام لے لیے، غلطی سے بھی نام لے لیے، آپ کی مجلس خراب ہو جائے گی، لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے اور بعض دفعہ وہاں پہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ذمہ داری یہ ہے کہ نام نہ لیا جائے، کیونکہ نام لینے سے میں کہوں میں تو ہر جگہ نام لیتا ہوں تو یہاں بھی نام لوں گا، لیکن نہیں، جب انہوں نے بتا دیا کہ یہاں کی حساسیت یہ ہے تو آپ نام نہیں لیں گے۔ تو اب میں نے کیا کہا کہ 19 ماہ رمضان کو مولا علی علیہ السلام نے اپنی چھوٹی شہزادی کے ہاں افطار کیا، ٹھیک ہے، اور جب جانے لگے تو بڑی شہزادی نے آ کر ایک مرتبہ کہا کہ بابا آپ آج مسجد فرض کریں نہ جائیے۔ تو آپ بڑی شہزادی، چھوٹی شہزادی، اس طرح سے آپ کنایا سے اور دوسرے الفاظ سے، القابات سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے موضوعات اور یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اوپر آپ لوگوں کو توجہ ضرور دینا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جزاکم اللہ۔